اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، 12 مئی سے یعنی مئی کی 12 تاریخ سے حاجیوں کا جانا شروع ہو جائے گا گوہاٹی سے، اس لیے حج کے بارے میں ہی بیان ہوگا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کے محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، پڑوسی اگر کوئی حج میں جانے والے ہیں اسے کہیے کہ آپ یہاں آ جائیں، جمعہ کے دن انشاءاللہ جو مسئلہ پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حج کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایک حج فرض ہے۔ جب صحت ہو، تندرستی ہو اور آنے جانے کا بھاڑا کرایہ آپ کے پاس ہو جائے، اور جب تک آپ حج میں رہیں اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر کے جا سکیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ جی، اب مان لیجیے آپ کا مکان نہیں تو لوگ سوچتے ہیں مکان بنوا لیں تب تاکہ نہیں۔ جب حج فرض ہو جائے، آنے جانے کا بھاڑا کرایہ، اور جب تک آپ حج میں رہیں آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیں تو آپ حج میں نکل جائیے۔ لڑکی کی شادی ہے وہاں اللہ سے دعا کیجیے گا، وہاں اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے اور اگر وہ حج نہ کرے تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم وہ ایمان والا ہو کر نہیں مرے گا، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ اس لیے آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ ٹالتے جاتے ہیں، چلو اگلے سال دیکھا جائے گا، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ سے میری دعا ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ نکل جائے۔ اب حج کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہو قرض کو ادا کر دیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو کسی کو بتا دیں کہ اگر میرا کچھ ہو جائے تو میرا بیٹا ہے یا میرے رشتے دار ہیں آپ کا قرض ادا کر دیں گے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ حکم ہے کہ کل اور جانے سے پہلے محلے کے تمام لوگوں سے آپ معافی مانگی لیں۔ جی، کبھی کوئی غلط زبان سے بات نکلی ہو یا ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہو یا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس لیے محلے میں جتنے گھر ہیں سب کے گھر میں جائے اور چند منٹ بیٹا میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، میں چلا جاؤں گا، ناشتہ پانی نہیں، بس جا کر کے بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو خدا کے واسطے آپ کو معاف کر دیں، میں حج بیت اللہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے آپ لوگ کہ میرا اللہ تعالیٰ حج آسان کر دے اور اپنی رحمت سے حج کو قبول فرما دے۔ یہی دعا، اور سب محلے میں ہر گھر میں آتے ہیں بڑے چھوٹے سب سے معافی مانگ لیجیے۔ نکلتے وقت میرے دوستوں بہت سے لوگ گلے میں ہار پہن کر نکلتے ہیں، یہ سب ہار وغیرہ نہیں پہننا ہے، ایک دم سیدھا سادہ نکل کر کے جانا ہے ایئرپورٹ تک۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جانے سے پہلے آپ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سفر کو میرے لیے آسان فرما، اور اس کے بعد مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جی، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جی میرے دوستوں، یہیں سے احرام باندھ لیں۔ گوہاٹی میں جانے والے گوہاٹی سے لوگ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہے، خالی وضو کر لیں، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیں۔ جی، بغل کا بال ہے، ناف کے نیچے کا بال ہے، صاف کر دیں، اچھی طرح سے غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد غسل کی دعا ہے۔ جی، غسل کی دعا کیا ہے؟ نہانے کے بعد کیا دعا ہے؟ ایک مرتبہ دوسرا کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی، غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھیں اور ایک مرتبہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جی، اور اگر بہتر ہے تو مسجد میں جائیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں،
اللہ سے دعا کریں اللہ میرے سفر کو آسان. اب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں احرام باندھیں گے تو 2 رکعت نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا جی کہ آپ 2 رکعت نیت کریں گے اللہ تعالیٰ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے جی احرام باندھنے کے لیے واسطے اللہ کعبہ شریف پر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں. پہلی رکعت میں الحمد شریف اور قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد شریف قل واللہ پڑھنے کے بعد جی سلام پھیریں السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ اور بیٹھ کر کے نیت کریں. یا اللہ تعالیٰ کیا نیت کریں گے؟ یا اللہ عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، عمرہ کرنے کا حج نہیں عمرہ بولیں گے. یا اللہ تعالیٰ میں عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو اپنی رحمت سے میرے لیے آسان کر دے اور اپنی رحمت سے قبول فرما دے. جی اس کے بعد 3 دفعہ لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ضروری ہے. اگر آپ لبیک نہیں پڑھیں گے تو پھر تیسرا کلمہ اگر اس کو لبیک یاد نہیں تو یہ نماز پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ لبیک بہت ضروری بات، یہ آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا. عورت دھیرے سے پڑھے گی اور مرد زور سے پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کب ہے؟ جب آپ یہاں سے ڈائریکٹ مکہ معظمہ جائیں گے. اگر یہاں سے مدینہ جانا ہوا تو آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب مدینہ میں جائیں گے 8 دن آپ کا مدینہ میں قیام رہے گا. 8 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے. تو آپ جا کر کے وضو کر لیں مدینہ میں اور نئے کپڑے بنا لیں. مدینہ منورہ میں جانے کے لیے نیا کپڑا جی جو کبھی پہنا ہوا نہ ہو وہ پہن کر کے اور اس کے بعد آپ جی درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں جائیں اور وہاں پر جا کر کے اللہ 25 نمبر گیٹ شاہ فہد گیٹ ہے 25 نمبر مدینہ منورہ کا، وہاں جا کر کے دروازے پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھ کر کے داہنا پاؤں رکھ کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. یہ اعتکاف کی نیت کر لیں اور اس کے بعد وہاں سے اللہ اکبر آپ چلتے جائیں جی جہاں دیکھیں گے ایک جگہ ہے جو آسمان جب صاف نظر آئے گا وہاں چاروں طرف بلڈنگ ہے جی وہاں سے بائیں طرف پڑیں اللہ اکبر ریاض الجنت جنت کا باغیچہ. محترم فرمایا جس نے 2 رکعت نماز پڑھی گویا اس نے اللہ کی رحمت سے اللہ اسے نواز دیں. ریاض الجنہ میں پہنچ کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھی اور وہاں سے سیدھے ہو کر کے بائیں طرف مڑ جائیں گے اور آپ کو یہ وہ گول برآمدہ نظر آئے گا یہ پیتل کا بنا ہوا. اس سے آگے جا کر کے آپ اللہ اکبر دیکھیں گے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے سرکار دو عالم جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جو ہول بنا ہوا ہے وہ بڑا ہے جی. اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اگر نہ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی پہچان یہ ہے اور مبارک ہے، اس کا ہول بڑا ہے اور اس کے دائیں طرف اس سے چھوٹا ہول، اس کے اور دائیں طرف اس سے چھوٹا ہول، اس کے دائیں طرف روزہ کی دائیں طرف ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کر کے جب وہاں پہنچیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے انشاءاللہ سفارش کا انتظام کیجیے گا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے کہ اللہ ہمیں گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اس کے دائیں طرف اور بڑھ جائیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس کا جو ہے وہ چھوٹا ہے، وہاں پر بھی الصلاۃ والسلام علیکم یا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کے فضل و کرم فرما اور قیامت کے دن یا اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، پھر وہاں سے آئیں گے، پھر لوٹ کے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے پھر سلام کریں گے، دعا کریں گے اور اس کے بعد نکل گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، حج کے ارکان بہت ہیں، بہت سیکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہے، کوئی بھی ہو جان پہچان کا، اس سے آپ کہہ دیجیے کہ انشاءاللہ ہر جمعے کو یہاں پر حج کے بارے میں بیان ہوگا۔ 12 مئی سے گوہاٹی سے حاجی لوگ جا رہے ہیں اور 9 تاریخ سے کشمیر سے جائیں گے۔ 9 مئی سے کشمیر سے لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی فون آیا کشمیر میں میرے دوست ہیں، فون کیا کہ ہم لوگ 9 تاریخ کو نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے دوستوں، حج کے بہت سیکھنا۔ پہلا تو لبیک، لبیک کے کسی کو یاد نہیں ہوتا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لبیک یاد کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب آپ جائیں گے اللہ اکبر مکہ معظمہ تو آپ کو لبیک لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر یہاں سے ڈائریکٹ آپ مکہ جا رہے ہیں تو بغیر احرام کا جانا حرام ہے۔ احرام پہن کے جانا ہو تو آپ گھر میں پہن لیجیے، نہا دھو کر کے غسل کر کے پاک صاف ہو، اور احرام کا کپڑا ایک لنگی باندھ لیجیے اور ایک کپڑا بھی آپ ڈال بایاں کندھے پر ڈال دیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز، احرام کی 2 رکعت نماز نیت کرتا ہوں میں عمرہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نیت کرتا ہوں میں عمرہ کرنے کی 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن کعبہ شریف طرف پہلی رکعت میں الحمد للہ والکافرون اور دوسری میں الحمد للہ واللہ احد کے پڑھنے پر سلام کریں گے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد 3 دفعہ لبیک پڑھیں گے زور زور سے، عورتیں ہوں گی وہ دھیرے سے پڑھیں گی، مرد زور سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور آپ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رہے کہ آپ 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے سفر میں۔ ہوائی جہاز کے سفر میں بھی اللہ اکبر ایک بھی نماز قضا نہ ہو، فرما دیا اگر حج کے سفر میں ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو میں حج مبارک نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تمام حاجیوں کے لیے اللہ تو آسان کر دے، حج کے سارے ارکان کو آسان کر دے۔ جی تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ، زیادہ تر لوگ اللہ اکبر نہ جاننے کی وجہ سے اس لیے ہم لوگ اللہ اکبر 24 گھنٹہ یہاں ہماری ڈیوٹی مسافر خانے میں رہتی ہے۔ انشاءاللہ میں لوگوں کو سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں تاکہ حج صحیح ہو جائے۔ جی میرے دوستوں بہت غلطی دیکھا گیا ہے حج میں اللہ اکبر، یہاں تک میں نے دیکھا اللہ اکبر کہ حاجی لوگ
लोग अरफात भी नहीं गए, अरफात में जाना फर्ज, खुदा की कसम जो अरफात नहीं गया हज खत्म जी। बहुत से औरतों को देखा गया अल्लाह अकबर जी, तवाफ़ ज़ियारत है ये औरत के लिए फर्ज है जी। तो अगर वो नापाक हो, नापाकी की हालत में क्या करे, नापाकी की हालत में खाना खाना में खाना काबा के अंदर जाना हराम, इसलिए औरत के लिए हुक्म के नापाक हो जाए तो टिकट पठाने की जी जो टाइम दिया है टिकट का गवर्नमेंट का, उससे वो आगे बढ़ा दे। जब पाक हो जाए नहा के गुस्ल करके खाना काबा में जाए। अल्लाह अकबर जी। तो मैंने देखा अल्लाह जो मेरे साथ गए थे लोग, बहुत सी औरतें नापाकी की हालत में या अल्लाह चली आई वहाँ से जे हज अल्लाह हुस्न फरमाया जो औरत तवाफ़ ज़ियारत न करे मौत के आखिरी सांस तक के लिए खुदा की कसम शौहर के लिए हराम, वो अपने शौहर से मुबाशरत नहीं कर सकते। फरमा दिया जिस औरत का तवाफ़ ज़ियारत छूट जाए अपने शौहर पर मौत तक हराम, और जिस मर्द से अगर तवाफ़ ज़ियारत छूट जाए वो बीवी के लिए मौत तक के लिए हराम। तो फरमाया कि अगर किसी औरत का अल्लाह अकबर जी मिन्स आ रहा हो उस हालत में क्या करे, तो फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो वुज़ू करके मोज़ा पहन ले, तो मोज़ा पहन कर अल्लाह अकबर खाना काबा का तवाफ़ करे, लेकिन इसके बदले में उसे एक ऊँट की कुर्बानी देना पड़ेगा जी, जिसको अल्लाह बदना कहते हैं, बदना जी। तो मेरे दोस्तों और भाइयों तब जाकर के उसका होगा। तो बहुत कुछ मसला मसाइल है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश कि जो लोग जाने वाले होंगे जी मुसाफिर खाना में लोग जाएँ, मैं रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं अल्लाह पर आज 45-44 साल से हाजियों पर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पैरालाइज हो जाने की वजह से मैं 2 साल से नहीं जा सका। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप लोग हज के अरकान को सीखें जी। किताब है हज की सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब मुअल्लिमुल हुज्जाज, मुअल्लिमुल हुज्जाज जो बांग्ला में माशाअल्लाह ट्रांसफर हो चुका है। इंशाअल्लाह उसको आप ले लें और उसके बाद हर काम को आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश कि पहले हज में जाने से पहले जी लब्बैक याद करें, लब्बैक पहले याद करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दोस्तों जो लोग पहले हज कर चुके हैं जी, तो मैंने पहला हज मैंने किया 2010 में, उसके बाद 2011 में अपनी फैमिली को लेकर गया, फिर 2018 में अल्लाह जी। तो मेरे दोस्तों भाइयों हज जिंदगी में एक पर्व है, एक जी। और अब आप हजारों उम्रा करेंगे, बहुत से लोग परसों जा रहे हैं उम्रा में, हजारों उम्रा करेंगे तब भी वो हज के बराबर नहीं होगा। हज का काम अलग है, उम्रा तो 3-4 घंटे में काम होगा, 3-4 घंटे में उम्रा हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जो लोग हज बैतुल्लाह को जा रहे हैं, मर्द हो औरत हो, तो मर्द आ जाए एकदम सही दिमाग होकर, एकदम दिमाग को सही करके आए, बैठने के ध्यान से और उसको पूछ कर समझ कर अल्लाह अकबर। अगर मदीना पहले जाना हुआ यहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एहराम की जरूरत नहीं होगी, वहाँ आप रहेंगे और 8 दिन रहने के बाद जब जाना होगा तो वहाँ खबर दे देंगे लोग जी, तो मुअल्लिम है जो वहाँ पे वो खबर देंगे फलानी जाना है, तो नहा धो करके एहराम का कपड़ा पहन कर आप आ जाएँ और मस्जिद नबवी में जी एहराम का नमाज का वक्त हो, आपको नियत करना है वहाँ जी, वहाँ
وہاں اللہ پیر علی نام کی مسجد ہے، وہیں پر اللہ ذوالحلیفہ یا پیر علی، وہاں جا کے آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ تو میں نے دیکھا اللہ اکبر کہ لوگ بس سے اتر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بس کا نمبر نوٹ نہیں کرتے، کوئی نشان نہیں، وہ ہزار گاڑی ایک کلر ایک ڈیزائن کی لگی رہی، آپ نماز پڑھ کے آ کے دیکھتے ہیں ڈھونڈنے کہاں جائیں ہم۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بہت ہوش و حواس کے ساتھ اگر اچھا کوئی ساتھی مل جائے، جانکار ہو، جو حج کے ہر کام کو جانتا ہو، اس کے اللہ کو اگر ساتھ جائیں تو ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں جب گیا تو میرے دوستوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں میں مغرب بعد بیٹھتا تھا حج کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، 300-400 آدمی بیٹھ جاتے تھے اللہ کو جی، اور سب اللہ اکبر جانکاری لے لے کر اللہ حج کرنا۔ حج کا کام بہت تماشا نہیں ہے، حج ہر کام کو سمجھ کے کب کرنا ہے اللہ اکبر جی۔ پھر وہاں سے آپ جب خانہ کعبہ میں پہنچیں گے تو خانہ کعبہ میں جب داخل ہوں گے تو یاد رکھیں کہ چپل رکھنے کے لیے آپ پلاسٹک لے لیں گے، اس کو اسی میں رکھیں گے، دروازے کو نہیں چھوڑنا، چپل ہوائی چپل پہننا ہے، احرام میں ہوائی چپل تو آپ دروازے پر نہیں چھوڑیں گے، وہاں آئیں گے تو اگر چپل نہیں ملا تو کسی دوسرے کا پہننا حرام، نہیں پہن سکتے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں ایک جھولا بنا لیں گے اسی میں چپل رکھنے کے لیے، جب آپ نماز پڑھیں گے بغل میں رکھ لیں یا سامنے رکھ لیں۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ تمام حاجیوں کو جو حج میں جا رہے ہیں کہ اللہ اس سال حاجی بہت زیادہ حاجی ہیں اس سال میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اور عورتیں بہت زیادہ، اور عورتوں کے لیے موسم نے شرط لگا دی کہ بغیر محرم یعنی باپ بھائی بیٹا یہ محرم جی، جن سے نکاح حرام ہے محرم ہے، تو فرمایا ان کے ساتھ جانا، اکیلے نہیں۔ اس سال عورتوں کے لیے گرگن فری کر دیا ہے، جو بھی عورت جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اس لیے عورتیں بہت زیادہ ہیں، اس کا خوب خیال رکھیں گے اللہ اکبر کہ عورتوں سے اللہ میل ملاپ نہیں۔ عورتوں کا احرام کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بتایا جائے گا۔ عورتوں کے لیے احرام ہے نہیں، وہ شمیز شلوار دوپٹہ جو پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تمام حاجیوں کے لیے حج کرنا تو آسان کر دے، کہ اللہ بہت مشکل ہے، کہ اللہ اگر تم نہیں چاہے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ جتنے لوگ جا رہے ہیں تو تیرے مہمان ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ میں جائے گا وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مکہ معظمہ میں جتنا دن آپ رہیں گے تو آپ اللہ کے مہمان ہوں گے جی۔ اور کہیں جگہ مل جائے سنت میں اللہ نے دیا ہے جگہ، اس لیے آپ شکایت نہیں کریں گے۔ مسلم فرمایا اور مدینہ میں جو جائے گا مسلم فرمایا وہ میرا مہمان ہوگا، کھانے میں پینے میں سونے میں کوئی شکایت نہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے آسانی کا معاملہ بنا دے۔ ایک چھوٹی دعا کرو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کہ اللہ تمام حجاج کرام جتنے لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ سب کے لیے تو حج کرنا آسان کر دے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما اور اپنی رحمت سے اللہ سب کے حج کو قبول فرما، یا اللہ حج قبول فرما لے گا، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب، یا اللہ 1,00,000 رکعت ثواب کا 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ہے، اور مدینہ منورہ میں 1 رکعت نماز کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے۔ اگر ایک دفعہ حرم شریف پڑھا تو اسے 1,00,000 یا اللہ مدینہ منورہ میں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے یا اللہ تمام حجاج کرام کو اپنی کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے حق میں دعا
دعا کرنے والا، دعائیں مغفرت کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ وہاں دعا کریں اور اللہ جہاں بھی ان کے ماں باپ ہوں گے یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے تو معاف کر دے یا اللہ۔ فرمایا کہ جس کے ماں باپ ہوئے اور کمزور اور ضعیف ہوں، اگر ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، صرف بیٹا ہی ہے، تو اس کو بغیر ماں کی اجازت کے حج میں جانے کی اجازت نہیں۔ ماں جب اجازت دے گی تب بیٹا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما کہ اللہ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما کہ اللہ ہر پریشانی سے نجات دے دے یا غفور رحیم یا غفور رحیم یا اللہ۔ جن کو حج فرض ہے ان کو جلد سے جلد یا اللہ فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں یہ زندگی رہے یا ہم نہ رہیں یا اللہ، کون جانتا ہے، کوئی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ اس کو حج فرض ہے، اس کو جلد سے جلد اپنی رحمت سے حج کا فرائض ادا کروا دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔